الحمد لله الذي أنعم على أوليائه بالمحبة وزهدهم في الدنيا فلم يرغبوا في مثقال ذرة أو حبة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين فضلوا بالصحبة وسلم تسليما. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین و سامعین و ناظرین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے کہ روزدار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. یعنی انسانوں کے لیے مشک اور کستوری کی خوشبو جتنی اچھی اور جتنی پیاری ہے، اللہ کے ہاں روزہ دار کے منہ کی بو اس سے بھی زیادہ پسندیدہ اور اچھی ہے. خلوف الفم، روزہ دار کے منہ کی بو سے مراد وہ بو ہے کہ جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے معدہ جو خالی رہتا ہے اور اس خالی معدے سے جو بو اٹھتی ہے اسے خلوف فم الصائم کہا جاتا ہے. اگرچہ دنیا داروں کے نزدیک، دنیا کے انسانوں کے نزدیک منہ سے نکلنے والی یہ بو پسندیدہ نہیں سمجھی جاتی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ خوشبو اللہ رب العزت کی ہاں مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر کے، اس لیے کہ روزے دار کے منہ سے ہی جو بو آ رہی ہے یہ اس کے اللہ کا حکم پورا کرنے کی وجہ سے آ رہی ہے. اللہ کے حکم کو وہ پورا کر رہا ہے، اس کی مرضی اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کھانا پینا ترک کیا ہے، اور اس کی وجہ سے، اس کے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے یہ جو بو اس کے معدے سے اٹھ کر کے اس کے منہ سے آ رہی ہے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے آ رہی ہے، اس لیے یہ اللہ کے ہاں بڑی پسندیدہ ہے. جتنی تمہارے ہاں کستوری اور مشک کی خوشبو پسندیدہ ہے، اللہ کے ہاں روزہ دار کے منہ کی یہ بو اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اور یہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن، آخرت کے اندر اللہ رب العزت روزہ دار کو یہ اجر عطا فرمائیں گے کہ آخرت کے اندر اس کے منہ سے خوشبو جاری ہو جائے گی، اور وہ خوشبو جو ہے مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہوگی. جس طرح کہ شہید کے بارے میں آتا ہے کہ جب شہید قیامت کے دن آئے گا تو اس کے اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے اس کے بدن کے اوپر جو زخم لگے ہوئے ہوں گے، ان زخموں سے جو خون بہہ رہا ہوگا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاء یوم القیامہ واللون لون الدم والریح ریح المسک، اگرچہ اس خون کی رنگت جو ہے وہ خون جیسی ہوگی، لیکن اس سے جو خوشبو مہک رہی ہوگی تو وہ خوشبو جو ہے وہ مشک کی خوشبو ہوگی. اسی طریقے سے روزے دار کے منہ سے جو بو اٹھے گی قیامت کے دن،
تو فرمایا کہ وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہوگی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ روزہ جو ہے یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں ایک سر ہے، ایک راز ہے۔ دنیا کے اندر یا تو بندے کو معلوم ہے کہ اس کا روزہ ہے، یا اس کے رب کو معلوم ہے کہ اس بندے کا روزہ ہے۔ باقی کسی انسان کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، نہیں جانتا۔ لیکن آخرت کے اندر اللہ رب العزت اس راز کو ساری دنیا کے اوپر ظاہر کر دیں گے۔ دنیا میں یہ راز ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان میں، اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت اس راز کو ساری دنیا کے اوپر، ساری مخلوقات کے اوپر ظاہر کر دیں گے، اور ساری مخلوقات کے اندر اس روزہ دار کی شہرت کو پھیلا دیں گے اس طریقے سے کہ اس کے منہ سے جو خوشبو پھوٹے گی تو وہ مشک سے زیادہ بہتر ہوگی، جس کی وجہ سے سارے انسان جان لیں گے کہ یہ آدمی جو ہے یہ روزہ دار تھا۔ تو دنیا کے اندر جس چیز کو پوشیدہ کیا، اللہ رب العزت اس کا بدلہ آخرت کے اندر اس کو ظاہر کر کے دیں گے۔ حضرت مخول رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت جنت کے اندر پہنچ جائیں گے تو جنت کے اندر ایک ایسی خوشبو ان کے اوپر چلائی جائے گی، ایک خوشبو کی ایسی مہک اہل جنت محسوس کریں گے کہ اس کے بعد وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ما وجدنا ریحا منذ دخلنا الجنت اطیب من هذه الریح، جب سے ہم جنت کے اندر داخل ہوئے ایسی خوشبو، ایسی پاکیزہ خوشبو ہم نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں پائی۔ تو فرمایا کہ ان کو جواب کے اندر کہا جائے گا، هذه رائحۃ، اے اہل جنت، یہ وہ خوشبو ہے جو صائمین روزے داروں کے منہ سے پھوٹی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے جو خوشبو نکلتی ہے فرمایا وہ اللہ کے ہاں مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، تو اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے جب اس کا معدہ خالی رہتا ہے اور اس کے منہ سے بو آتی ہے تو اگرچہ بعض انسانوں کے نزدیک وہ پسندیدہ نہیں سمجھی جاتی، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں وہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے، اس لیے کہ یہ خوشبو اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کی عبادت اور اس کی مرضی کی اتباع کرنے کی وجہ سے اٹھی ہے۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگرچہ تم اس بو کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں یہ بڑی قدر و قیمت والی ہے اور مجھ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ بعض سلف صالحین فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب العالمین سے ہم کلامی کے لیے گئے اور 30 دن پورا کرنے کے بعد جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوئے، وعدنا موسیٰ 30 لیلہ، وعدہ کیا گیا تھا 30 دنوں کا، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ 30 دن جو گزارے روزے کے ساتھ گزارے، اور ان 30 دنوں کے پورا کرنے کے بعد انہوں نے اپنے منہ کے اندر ایک قسم کی بو پائی،
تو انہیں اچھا نہ لگا کہ وہ اپنے رب سے مناجات کے لیے جائیں اور ان کے منہ سے اس طرح کی بو جو ہے وہ اٹھ رہی ہو۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک لی اور مسواک کر کے اپنے منہ کو صاف کر کے پھر اللہ رب العزت سے ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر حاضر ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اما علمت ان خلوف فم الصائم اطیب عندنا من ریح المسک، کہ اے موسیٰ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ روزے دار کے منہ سے جو بو اٹھتی ہے وہ ہمارے نزدیک مجھ سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ارجع فصم 10 ایام اخری، اس لیے واپس جاؤ اور جا کر کے 10 دن مزید اور روزے رکھو تاکہ تمہارے منہ کے اندر وہ بو پیدا ہو جائے۔ فتم میقات ربہ 40 لیلہ۔ تو اس طرح یہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کی ہم کلامی کا وعدہ تھا وہ 40 دنوں کے بعد پورا ہوا۔ تو اس لیے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جو بو اٹھتی ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی ہاں مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آگے فرمایا کہ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کے ذریعے انسان دشمن کے وار سے بچتا ہے اور شیطان کے وار سے بچتا ہے اور گناہوں سے انسان بچتا ہے۔ دنیا کے اندر شہوات کو روزہ توڑ دیتا ہے، شہوات کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ انسان نفس اور شیطان کے وار سے محفوظ رہتا ہے، اور آخرت کے اندر روزہ ڈھال ہے آتش دوزخ سے، کہ دوزخ کو شہوات کے ساتھ جو ہے وہ ڈھانپا گیا ہے، اور روزہ جو ہے یہ امساک عن الشہوات۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْخَبْ، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہیے کہ وہ بیہودہ اور فحش باتیں نہ بکے اور نہ شور و شغب کرے۔ فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اگر کوئی دوسرا اسے گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑنے کا ارادہ کرے تو یہ اس کو جواب میں کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ اس کے اندر تعلیم دی گئی کہ روزے دار روزے کی حالت میں فحش باتیں اور بیہودہ باتیں نہ کرے، حتیٰ کہ اب میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں بھی اپنی نفسانی اور حیوانی خواہشات کا ذکر روزے کی حالت میں نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے روزے دار جو ہے وہ چھچوری طبیعت کے انسانوں کی طرح سے چیخ چیخ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں نہ کریں، بلکہ نہایت ہی متانت کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ دھیمی آواز میں، آہستہ آواز میں بولیں۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی کسی روزے دار کو برا بھلا بھی کہے، کوئی اس سے لڑنے کا جھگڑنے کا ارادہ بھی کرے، تو روزے دار کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کو ترکی بترکی جواب دے، اس کے ساتھ لڑے جھگڑے، اسے برا بھلا کہے، بلکہ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، یہ اس کو کہہ دے کہ بھائی میں تو روزے دار ہوں۔ اور یہ بات یا تو وہ اپنی زبان سے کہہ دے تاکہ جو اس کا مخالف ہے تو وہ اپنے ناپاک ارادے سے باز رہے۔ اس لیے کہ جب روزے دار اپنے مد مقابل سے یہ کہے گا کہ میں روزے دار ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں تم سے لڑوں جھگڑوں، اس لیے تمہارے لیے بھی یہ بات مناسب نہیں ہے کہ روزے کی اس حالت میں تم میرے ساتھ جھگڑا کرو۔ جس طرح کہ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَإِن صَابَكَ أَحَدٌ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَإِن كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ، کہ اگر تم سے کوئی لڑے جھگڑے، تمہیں کوئی برا بھلا کہے، گالم گلوچ کرے، تو تم جواب میں کہہ دو کہ انی صائم،
کہ بھائی میں روزے دار ہوں، میرا روزہ ہے، اور اگر تم کھڑے ہو تو تم اس حالت میں فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اپنی حالت کو چینج کر لو، تبدیل کر لو. یا فرمایا کہ وہ اپنے دل کے اندر یہ بات کہہ دے، اپنے آپ سے یہ کہہ دے کہ انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں، اور روزے کی حالت میں میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں کسی دوسرے کے ساتھ لڑائی کروں، کسی دوسرے کے ساتھ لڑوں اور جھگڑا کروں اور کسی کو اپنی زبان سے برا بھلا کہوں. اگر کوئی انسان اس درجے کا متحمل مزاج اور بردبار ہو جائے کہ جو انسان اس کے ساتھ بدسلوکی بھی کرے تو اس کو برداشت کرے اور اس کے اوپر صبر کرے اور اس کو جواب کے اندر برا بھلا نہ کہے، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، تو اس صبر اور بردباری کی وجہ سے فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمتیں جو ہیں وہ نازل ہوں گے. اس لیے رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر ان تمام باتوں کا اہتمام کریں اور اپنے آپ کو ہر قسم کے فساد سے، لڑائی اور جھگڑے سے اور بری مجالس سے اور بری محافل سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور چغل خوری سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ رب العزت کی طرف رغبت کریں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں اور اس کے سامنے روئیں دھوئیں اور اس کے سامنے جو ہے اپنی خطاؤں کے اوپر استغفار کریں، اس سے اپنی خطاؤں کے اوپر معافی مانگیں، اور جتنے زیادہ اعمال صالحہ اس مہینے کے اندر ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کے اندر آگے بڑھنے کی، ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگانے کی کوشش کی جائے. اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی ان ساعات کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے سامنے رونے دھونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں خواب غفلت سے بیداری عطا فرمائے. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.